میں اور آپ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے عزیزم بھائی محمد فیصل مصطفی صاحب آپ کے والد گرامی جو دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ بھائی جان اس کو بالکل سادہ سا کر دیں، آواز کم کریں اس کی نا، ایکو ڈلے بیس سب کچھ بند کر دیں۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ قانون قدرت ہے، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ فقط مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی، بھائی جان آواز تھوڑی کر دیں، بس بار بار آپ نہ اس کو چھیڑیں، میں تھوڑا سا اونچا بولوں گا، آپ آواز کم رکھیں بس۔ تو بھائی جان یہ سانسیں کب ٹوٹ جائیں، میں اور آپ موت کی گھاٹ اتر جائیں، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ آپ جانتے گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ہم ساری زندگی دھوکے میں رہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہوتے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنے کی ترتیب تو ہے نا، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگیاں دوستو حادثات سے بھری پڑی ہیں، اور بعض حادثے تو ایسے ہیں جو تڑپا دینے والے ہیں۔ دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا، یار ایڈا بے وفاد نہیں کہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے۔ دنیا کا مزاج آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی مثالیں دی جاتی تھی نا، مرالی والا کہ یہ 2 دوست بڑے پکے اور گوڑے یار ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 3 4 5 دفعہ ملاقات نہ ہو تو چین نہیں آتا۔ یقین جانیے گا وہ صرف قبر پر مٹی ڈالنے کے روادار ہوتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ بھائی جان من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی، یہ سانسیں کب ٹوٹ جائیں، میں اور آپ موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا کہ صحابہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ تو میرے نبی فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ تقریباً 8-9 گھنٹے، 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے ہیں یہ لمبی۔ ہم کسی کو آج موت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے کندھوں پہ ابھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، کام کو سمجھنا شروع کریں گے تو یہ کاروبار، یہ دکان اس کے کندھوں پہ ڈالیں گے، پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے، تہجد کی سسکیاں ہوں گی، 5 وقت اذان پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی۔ سمیت میرے اس بڑے مجمع میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سانس کو مرضی سے نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ اور بھائی جان ہمیں تو پتہ ہی نہیں جو سانس نیچے گیا ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اوپر والا نیچے جائے کہ نہ جائے۔ ہم تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں، اور منصوبہ بندی ہے ہم نے 1.5 اشرے کی بنائی ہوئی ہے، ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو کاروبار ان کے کندھوں پہ۔
صحابی رسول نے فجر سے ظہر تک بات کی تو حضور فرماتے لمبی امید ہے. ایک عرض کرتے ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو, فرمایا لمبی امید ہے. ایک عرض کرتے ہیں عصر پڑی ہے مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو, انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو فرمایا لمبی امید ہے. ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو, تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی فجر سے ظہر, کوئی ظہر سے عصر, کوئی عصر سے مغرب, اور کوئی مغرب کی ایک رکعت کی بات کرتا ہے. فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے. جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے. دجلہ کی موجیں گواہ ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام, آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ وہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا. اہل علم کا حلقہ تھا, ایک جوان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولانا ایک سوال ہے, پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا پانی میسر آ جائے تو یہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. اس نے عرض کیا حضور 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں, اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے, علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے میرے بیٹو تمہیں سمجھانے کے لیے, اور پھر اپنی طرف اشارہ دیا یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا, زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے, بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے. فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے. آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں. جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں دوست, ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی, اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں, مانی کرتے ہیں, پھر ان سے عمل کی راہیں بھی روٹ جاتی ہیں. ہم نے اسلاف کو پڑھا اور آخرت کے معاملے میں ان کی زندگیاں کتنی محتاط ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملازم رکھتے ہیں, 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہم ملازم کیوں رکھتے؟ کھیتی باڑی کے لیے, جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے, گھر کی چوکیداری کے لیے. ہم اسی لیے ملازم رکھتے ہیں نا. جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, کیوں ملازم رکھا؟ رات کو وہ آ کے پاؤں دباتا تھا ان کے, اور اس بات کا ماہانہ تنخواہ ملتی تھی اس کو؟ نہیں بھائی, ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے کہ تو نے آنا ہے, کنڈا کھڑکا کے کہنا عمر موت کو مت بھولنا. آج ہم کسی کو موت یاد کرنا تو کہنا مولوی صاحب اپنی تقریر کو رکھ, ہمیں بھی مرنا یاد ہے. اور وہ اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے آ کے پیغام دینا ہے, موت کو نہیں بھولنا. وہ کنڈا کھڑکاتا پیغام دے کے چلا جاتا. زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے. اختصار ایک دفعہ وہ آیا, جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا آج کے بعد نہیں آپ نے آنا. اس نے کہا حضرت آنے میں کوئی غفلت تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں. کہا موت کا کھٹکا تو نہیں چلا گیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے. تو اس نے کہا حضرت پھر چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں. آپ فرماتے اب یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے نا بھائی, یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے, سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ اٹھتے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں. ہمارے اسلاف اس قدر محتاط ہیں یار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عظمت تو یہ ہے, میرے رسول فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو تڑپ گئے. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. جس کو 11 مرتبہ جنت کی بشارت ملی, یہ ان کی کیفیت ہے بھائی. ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں. میں اور آپ بھائی بالکل قریب کھڑے ہیں بھائی, دھکا ہی لگنا ہے اور اس میں جا گرو گے. وہ جنت کا باغ ہے, وہ جہنم کا گڑھا ہے. القبر بیت الدیان, وہ کیڑوں کا گھر ہے. اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے, میرے رسول فرماتے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. اعمال کا لشکر لے کے جائیں گے تو جنت کا باغ ہے, اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جائیں گے تو بھائی جان وہ جنت کا باغ نہیں, جہنم کا گھڑا ہے. کریم آقا فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا, 3 دوستوں کو بلا لیا اور بلا کے کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں, مدد کرو. پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا کہ معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے,
तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं, कमर तोड़ती पहले ने। दूसरे से कहा बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा जब सांसें टूटेंगी बाजार से सफ़ेद कपड़ा लाऊंगा, गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते तो बेरी के पत्ते डाल लेते ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा फिर वो सफ़ेद लिबास तेरे ज़ेब तन करूंगा। यहाँ रुकिएगा 2 लम्हों के लिए। मरने वाले को जो लिबास दिया जाता है, मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मोहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है भाईजान उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है तो चांदी का छल्ला खींच लेते हैं, जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं, कपड़े फाड़ के उतारते हैं, और जब कब्र में उतार के वापस बच्चे आए तो क्या काम किया? पहला वालिद के कपड़े सदका कर दिए, वालिद की चारपाई भी सदका कर दी। क्यों? अब औलाद को डर लगने लगा, बाप के कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, बाप की चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना आ घेर ले। उस नलायक और नकम्मी औलाद से सवाल है, बाप के कपड़े, बाप की चारपाई को घर से निकालने वालों, आग लगाने वालों, उनकी यादों को लाखों करोड़ों पीछे बाप छोड़ के गया था, उस पे सांप बन के बैठ गए हो, उसे भी तो सदका करो ना। और ये मैं सवाल करूंगा, बड़ों से भी अर्ज करूंगा, हम जहां कहीं बैठे हो ना अपने रिश्तेदारों में, बरादरी में, दोस्तों में, और बड़े फख्र से ये बात करते हैं कि इन्ना छड़ के जावांगे तो 7 पुश्ता भी खान ते खत्म ना होए। लेकिन एक बात हमें सारी जिंदगी धोखे में रखती है, और वो धोखा जो है वो नकाब बुढ़ापे में जाके उतरता है। ये जो बात हम करते हैं ना, औलाद याद करेगी, नकम्मी औलाद कहाँ याद करती है? बोलो बराज जब बूढ़ा चारपाई पे करता है तो लोग हमारे पास आते हैं मस्जिद में, मौलवी जी दुआ करो अल्लाह अब्बे नु पर्दा दे दे। किसी ने आके ये नहीं कहा कि मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरे अब्बे दी जिंदगी बच जाए, साडे घर दा रौनक है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सवाल, ये दुआ जरूर होती कि दुआ करो बड़ी मुसीबत में है, मुश्किल में है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान फरमा दे, उन्हें पर्दा दे दे। असल मुसीबत अपनी पड़ी हुई है कि बूढ़े का अब पखाना साफ करना पड़ता जो है, उसको वॉशरूम तक ले जाना मुश्किल है। ये बात हमें सारी जिंदगी धोखे में रखा कि औलाद याद करेगी, ये याद नहीं करती भाई। ये तो 8 दिन बाद जो है वो तंग आ जाती है अपने बूढ़े बाप से। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि बाप की चारपाई, बाप की कपड़ों को घर से निकाल दिया, पीछे जो लाखों करोड़ों था उस पे सांप बन के बैठ गए। तो कहा वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने नातवां कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मना मन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। वफा की कहानी यहीं टूट गई भाई। तीसरे दोस्त से कहा बता मुश्किल वक्त है, तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? तो यहाँ जख्मों पे मरहम पट्टी रखी गई, यहाँ फाया रखा गया। कहा घबराने की जरूरत नहीं, बेवफा नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतरूंगा। दोस्त वही होते हैं भाईजान जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त, आका फरमाते साहबा जानते हो वो कौन थे 3 दोस्त? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। फरमाया पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो जर था। भाईजान जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस इमारतें, बंगले, प्लाजे सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है ना। मुस्लिम के लफ्ज़ आका फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना, बुसीदा किया, सदका किया, आगे भेजा, बाकी फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आज़म फरमाते हो नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू और बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। ये तमाशा आपने देखा होगा कि बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा, खुद एसी वाले कमरे में होते हैं और मदारस से हुफाज को लाकर बाप की कब्र पे बिठा देते। मेरा एक सवाल है, क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? देखिए सीधी सी बात है फैसल भाई, मेरे पास वो खुलूस नहीं जो फैसल भाई के पास खुलूस है। मेरे पढ़ने से भी इनके वालिद को अजर मिलेगा, लेकिन मेरे पास वो खुलूस नहीं जो फैसल मुस्तफ़ा साहब के पास खुलूस है। अगर फैसल साहब खुद अपने बाप की कब्र पे कुरान पढ़ेंगे तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन हमने रवैये रस किए आपके सामने कि खुद एसी वाले कमरे में और मदारस हुफ़ाज़ को लाकर कब्र पे बिठा दिया जाता है। और फिर ये साल बाद हमारे यहाँ रवाज है, हम मुहर्रम के महीने में अपनों की कब्रों पे जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, मसनून है। आका फरमाते जो जुम्मे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा तौबा से होते हैं। और ये जो साले सवाब हम करते हैं ये रहती नंबर है। साल बाद हमने सादतमंद भी देखे और बदनसीब भी देखे। सादतमंद हर जुमा को और बदनसीब साल में सिर्फ एक बार। एक सवाल है, क्या साल में तेज हवाएं नहीं आती? आती हैं भाई,
مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی، کہ بارش نہیں برستی، برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، تو وہ بوڑھا کہتا ہے او پتر وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی، یہاں ماں کی قبر تھی او بیٹا وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ یہ نالائق بیٹے کو وہ کہانی سناتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا فرمایا وہ دولت تھی جو چند قدم ساتھ چلے، میرے نبی فرماتے صحابہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا۔ عزت افزائی کا معیار بھائی جان اچھے اعمال ہیں، اعمال میں کوتاہی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دھڑاؤ، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام زندہ ہے۔ افغانستان سے ایک جوان اٹھا تھا، لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلانے لگا، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشنے لگا۔ جائیے گا، میں بھی جاتا ہوں، یقیناً آپ بھی کئی بار گئے ہوں گے۔ اس کی قبر پر عشاق کا میلہ ہے، کوئی سورہ یاسین کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، دیتا ہے اللہ یہ بھائی، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ 40 دن کا چلا کاٹا، دامن برا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ عمل والا ہے بھائی، تقریباً 970 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ میں ہر سال جاتا ہوں، ادھر ریگستانی علاقہ مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ ہے، ادھر ضلع بکر تحصیل منکیرہ میں۔ میں جب پہلی دفعہ اس آستانے پر حاضر ہوا تو میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک، نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھرائے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا رے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ عمل والا ہے بھائی، آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا، اگر عبرت کی آنکھ ہے نا تو تماشا ان لوگوں کا بھی دیکھو جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ جاؤ ان کے مقبروں پہ، ان کی قبروں پہ، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ نام ان کے آج بھی ہیں لیکن وہ تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہیں۔ راوی کا ایک کنارہ علی حجویری کے پاس ہے اور دوسرے کنارے پر بہت بڑا نام جس کے اشعار ابرو سے کبھی ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ جاؤ ان کی قبروں پر، میں بھی وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے۔ نور جہاں کا مقبرہ، جہانگیر کا مقبرہ، وہاں حسرتیں ہیں بھائی، تاش کی ٹولیاں ہیں، وہاں جوتوں سمیت مزار ان کی قبروں پہ چڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ کبھی نام تھا، کبھی تذکرے تھے، کہاں گئے؟ سمن آباد کے اندر اس کی بیٹی زیب النساء کا مقبرہ ہے، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ اور بھائی نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے۔ نام انہی کے زندہ ہیں جنہوں نے زندگی اللہ رسول کے نام لگائی اور جنہوں نے ان راہوں سے خود کو دور کیا، پھر نام بھی بٹے، پیغام بھی بٹے۔ آج کوئی زمانہ انہیں جانتا نہیں۔ آئیے بھائی، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو غنیمت جانیے، ان سانسوں کے بدلے اچھے عمل کیجئے اور اپنے رب کو منائیے، اس کے حضور مناجات پیش کیجئے، اپنی نیاز مندیاں اس کے حضور لائیے۔ یہ پیشانی سجدوں کے لیے ہے، یہ آنکھیں حیا کے لیے ہے، یہ کان قرآن کے نغموں کے لیے ہے، یہ زبان سونے محمد کے ترانوں کے لیے ہے۔ آئیے ہم ان راہوں کے راہی بنے، ہم سے ہمارا مالک ہمارے محبوب راضی ہوں گے۔
گے. یہ راہیں روٹ گئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آج ہمارے ماں بہن فیصل بھائی کے والد نہیں, وہ وقت دور نہیں, لوگ ہمارے لیے جمع ہوں گے. روایت میں نے عرض کیا ہے کہ لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں. آؤ زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے رہیں, لوگوں کے دلوں میں آباد رہیں, دھرتی پہ نام آپ کا وقار قائم رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عزیزم کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے, فیصل بھائی دیگر ان کے بھائیوں کو صبر اور اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے.